علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے، جسے جان کر آپ لوگ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں آسانی سے جان سکیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونو بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دیں، مصائب عالم سے دوچار کیا، مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا کالا بادل ان کی طرف پڑنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا تھا، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ بستی پر عذاب کی علامت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیبند لگے کپڑے پہن رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت جر میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سروں پر منڈراتا رہا اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیہ مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ آپ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچا، کشتی روانہ ہوئی۔
موجیں اٹھیں سمندر میں، طوفانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہیں ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کرا ڈالو، جس کے نام کا کرا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدے کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر کرا ڈالو۔ پھر کرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کرا ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت 151 میں فرماتے ہیں، پھر کرا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ خود بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو الکان فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزن پہنچے، لہٰذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی قدرت 3 دن تک رہی۔ بعض روایت میں 7 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آتے ہیں، آخر کار وہ اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیرے کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیح کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائیں مقبول دعاؤں میں سے ہیں۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث مبنی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور اب سارے اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی سبو روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی، مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشفاعت آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسے کہ سورۃ الشفاعت آیت 146 میں ہے،
اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ رطول عرش کو دور رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی تھی۔ وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الشفاعت میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال در سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلے والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے۔ یہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم پانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اور لوگوں تک بھی پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔